کہ اب روڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے۔ آئیے جناب، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین، ہمیں آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ طارق صاحب، میری بندرگاہ آپ کے استعمال کے لیے مکمل طور پر حاضر ہے۔ ہم آپ سے بے حد متاثر ہیں اور آپ کی تمام تر مدد کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کیجیے۔ بس طارق صاحب، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں، اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ استاد محترم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم سیپٹے کے والی سے ملنے گئے تھے، اچھا آدمی ہے۔ آپ سنائیں کوئی اچھی سی خبر۔ ہاں مجھے پتا چلا، موسیٰ نے تم کو بہت سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ اسپین کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں گورنر کو بہت سی اطلاعات بھی بھیجی ہیں۔ وہاں کے کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں۔ روڈرک کے مظالم سے وہاں سب تنگ ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ہاں اسی حوالے سے میں یہاں آیا ہوں کہ گورنر موسیٰ بن نصیر کی جانب سے تمہارے لیے اسپین کی جانب سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے تو میری دلی خواہش پوری کر دی استاد محترم۔ یقین جانیے اسپین مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ سیپٹے کا والی کاؤنٹ جولین بھی ہماری مدد کو تیار ہے۔ میں کل ہی وہاں کی معلومات کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کرتا ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو طارق۔ آؤ طارق نویس، بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ ابھی تک میری بیٹی کی بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں طارق کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ اسپین فتح کر سکے گا؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور، میں مسلمانوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اسلام اس خطے میں اب جلد ہی پھیل جائے گا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بات بنا کر رکھنی ہوگی۔ یہ لوگ بہت بااصول اور باکردار ہیں۔ طارق مسلمان ہے، مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں طارق کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کیا تاریخ لکھو گے جنگ کی؟ حضور، یہ بات میں نے اس سے پہلے چھپائی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مجھے شک تھا اس بارے میں۔ اب میں آپ کو بھی دین حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے میں پہلے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے لیے سراسر سلامتی کا دین ہے یہ۔ السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیوں، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن معاذ تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر معاذ، اپنے آپ کو حتی الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آج اور سنا آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور،
آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں، اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کون جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنٹا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنڈا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر طارق سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ اوہ ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ چلو بھائی جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے ہیں، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ کہ ضرور فلورنڈا ہوگی۔ ہاں صحیح کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میری بیوی یقین نہیں کر رہی تھی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ بات تو سنو یار، یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں سپاہی سے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گورنر ٹوڈو کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہ اسی کے سپاہی تھے۔ مگر کس راستے سے؟ وہاں سے ٹوڈو اس عورت کو راڈرک بادشاہ کے پاس بھیجے گا، جہاں سے جنوبی سندھ کا پہاڑی راستہ تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ آج رات وہ ضرور اس راستے سے گزریں گے۔ ارے 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 رکو رکو، کھانا تو لے جاؤ اپنا، سفر لمبا ہے تمہارا۔ یہاں کی صاف زمین بتا رہی ہے کہ اب تک یہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور اس راستے سے گزریں گے۔ ہمیں ان کے انتظار میں آج رات یہیں گزارنی ہوگی۔ چلو اب یہ راستہ بند کر کے ہمیں اپنی اپنی پوزیشن لینی ہوگی۔ اب ایسا کرو، اپنے اپنے گھوڑوں کو دور باندھ دو۔ منصوبہ بندی مکمل ہے، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اوپر پہاڑی پر موجود پہرے دار ساتھی ہمیں خبردار کر دیں گے۔ مسلم بھائی کچھ دیر آرام کر لو، تازہ دم ہو جاؤ گے۔ کیا ہوا؟ کیا وہ آ رہے ہیں؟ تیار ہو جاؤ، لوگ آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، زیادہ شور نہ کرو۔ وہ آ رہے ہیں، جلدی جلدی اپنی پوزیشن لے لو۔ خاموش ہو جاؤ اور یہ آگ بجھاؤ۔